آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے کو سسپینڈ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور دوسرا عمران خان صاحب کا سائفر کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے جج صاحب سے مکالمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے کو سسپینڈ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور دوسرا عمران خان صاحب کا سائفر کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے جج صاحب سے مکالمہ۔ ان دو موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ملٹری ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت سویلینز کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو سٹارٹ ہوا تھا اس سال 9 مئی کے بعد، اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب نے انڈرٹیکنگ دی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک ہم نے ٹرائل کا سٹارٹ نہیں کرنا۔ لیکن بیچ میں ٹرائل ہم نے سٹارٹ کر دیا، پھر ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دی، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ، 5 رکنی بینچ نے ہیڈڈ بائی جسٹس اعجاز الحسن نے نہ صرف وہ آرمی ایکٹ کے اندر کی جانے والی ترمیم جو 1967 میں ایک مارشل لاء کے زمانے میں ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا، بلکہ دوسری یہ کیا کہ اس لاء کو بھی الٹرا وائرس ڈکلیئر کرنے کے بعد اس ٹرائل کو بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، کیونکہ سویلینز کے بنیادی حقوق جو 1973 میں آئے تھے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو فیئر اپرچونٹی آف ڈیفینس، اور ججز جو ہیں وہ ان کے کیسز کا فیصلہ کریں گے، ان پرنسپلز پہ وہ فیصلہ کر دیا، جس کی ڈیٹیل ججمنٹ ابھی پینڈنگ ہے اور آنا باقی۔ اور جبکہ آج جو کہ لارجر بینچ اس کو سن رہا ہے، اس کی اپیل ہے، اس کے اندر چند ایک میری گزارشات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہیں، جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جو آج آرڈر پاس ہوا ہے، جس کے ذریعے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، جس کے ذریعے ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کے اندر قانونی سکم موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرڈر بڑا مایوس کن ہے اور اس لحاظ سے غیر قانونی بھی ہے، جس کی چند ایک وجوہات جو میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اٹارنی جنرل نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی آفٹر سیکنگ انسٹرکشنز فرام آل کارنرز، تمام ہائی اپ سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تب تک ہم ملٹری کورٹس ٹرائل سٹارٹ نہیں کریں گی، تو لہٰذا اس انڈرٹیکنگ کی ایک لحاظ سے وائلیشن ہے۔ اس لیے اس اصول کو یہاں بھی قائم رہنا چاہیے تھا کہ جب آپ اپیل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو جب تک آپ اپیل کا فائنل ڈیسیژن نہ کریں اس وقت تک ٹرائل کو سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اندر ایک دوسری بات ہے جو کہ بہت اہم ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف بینچ۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو سینئر جج ہیں، ان کی سربراہی میں یہ جو بینچ کام کر رہا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کیسز سے الگ ہوتے وقت اس فیصلے میں یہ لکھا تھا پیراگراف 3 میں کہ یہ ٹرائل شروع ہونا یا اس طرح کی پٹیشنز انڈر آرٹیکل 184(3) میں آنا یہ غیر قانونی ہے، یہ 184(3) کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، ان پٹیشنز کو 199 میں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا جورسپروڈنس کا پرنسپل یہ ہے کہ جب کوئی جج اوریجنل کیس میں کوئی اوپینین دے دے اور اس اوپینین کے خلاف پھر وہ جج اپیلیٹ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ پرنسپل ہے، اور اس پرنسپل کی اس کے اندر وائلیشن کی گئی کہ جب وکلاء صاحبان نے، جب عاطف خواجہ صاحب کے اور اعتزاز احسن صاحب جو خود پٹیشنر ہیں، انہوں نے جب یہ اعتراض کیا کہ آپ ریکیوز کریں اور آپ اس کیس میں نہ بیٹھیں، تو مناسب یہ تھا کہ وہ پہلے اس ریکیوزل کے اعتراض کے اوپر فیصلہ کرتے، کیا ان کو اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے، یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ کیے بغیر ان اپیلوں کی سماعت کرنا اور اس آرڈر کو معطل کرنا میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ ایک تیسرا آسپیکٹ ہے جو کہ بہت اہم ہے، سپریم کورٹ کے آلریڈی فیصلہ جات ہیں کہ جب کوئی بینچ ایک فیصلہ کرتے
تو جتنے ممبران نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اتنے ہی ممبران اس کے پابند ہوتے ہیں. until and unless اگر کوئی لارجر بینچ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے یا اس کو معطل کرے تو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے. اس کیس میں 6 معزز جج صاحبان کیس کو سن رہے تھے، جس میں سے 5 معزز جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فیصلے کو جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں فیصلہ ہوا تھا، جس کے ذریعے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کو معطل کیا. لہٰذا 5 بینچ کے فیصلے کو 5 رکنی بینچ اس کو معطل نہیں کر سکتا تھا. یہ پروپرائٹی کے بھی اگینسٹ ہے، سپریم کورٹ رولز کے بھی اگینسٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کے بھی اگینسٹ ہے. پھر اس سے بھی سب سے اہم بات ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کمیٹی میں کہ 7 رکنی بینچ یہ بیٹھ کے طے کرے گا کہ طے کیا تھا کہ 7 رکنی بینچ اس کو سنے گا، اس اپیل کو. اگر اس 7 رکنی بینچ نے نہیں سنا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ایک اور بات بھی، اور وہ اکارڈنگ ٹو سینیورٹی سنا جائے گا. لیکن یہاں ہمیں نہیں پتا کہ کس وجہ سے وہ سینئر موسٹ جو ججز تھے ان کو سائیڈ لائن کر کے جونیئر موسٹ ججز پہ مشتمل ایک بینچ بنا دیا گیا جس نے یہ اپیل سننی تھی. نہ یہ 7 رکنی تھا، نہ یہ 9 رکنی تھا، نہ یہ 10 رکنی تھا. اب اس کے اندر اصول کیا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. یہ صرف اس ملٹری کورٹ سے ٹرائل تک یہ محدود نہیں ہے، اس کا امپیکٹ آنا ہے فار آل ٹائم ٹو کم. مستقبل کے تمام کیسز کے اوپر اس کا اطلاق ہونا ہے. اس لیے بہتر تھا کہ تمام سینئر جج صاحبان جو پہلے والے بینچ کا حصہ نہیں تھے ان کو اس کیس کو سننا چاہیے تھا. ہاں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بات امپورٹنٹ ہے، چونکہ وہ اپنی اوپینین پہلے دے چکے تھے، اس لیے ان کا بیٹھنا مناسب نہیں تھا. لہٰذا 9 ممبر بینچ یہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اندر اسپیشلی سینئر موسٹ ججز، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب کو اس کی سربراہی لینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ کوسچن آف لا آف پبلک امپورٹنس انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان انوالو ہے. لوگوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے اور کوسچن آف پبلک امپورٹنس ہے. اہم ترین سوالات اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے چیف جسٹس صاحب کو اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی. پھر سینئر ججز، جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، ان کو جو بڑے کمپٹنٹ ججز ہیں اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ آج وہ مسنگ نظر آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے لیے یہ اسٹیک ہولڈرز کے لیے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اور عدلیہ کے اوپر جو ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لارجر بینچ بنایا جائے اور تمام وہ جج صاحبان اس کا حصہ ہوں، 9 اور 10 رکنی بینچ ہو، جو کہ ان کویسچنز کو ریزالو کر سکیں. اور میں آتا ہوں اب دوسرا جو ہماری گفتگو کا حصہ ہے، وہ عمران خان صاحب کا جج سے مکالمہ. جب انہوں نے فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کے ساتھ بڑا مکالمہ کیا، اور جج صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ بڑے آج سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے کہ اس سائفر والے کیس میں ہے کیا، ایشو کیا ہے؟ سائفر بڑا سمپل، ایک کوڈڈ ورڈز میں ہمارے ایمبیسڈر کو ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ جناب آپ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیں، ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر آپ نے ہٹا دیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. یہ وہ انٹرسیپٹ کی سٹوری بھی آ چکی ہے اور کئی دفعہ اخبارات اور میڈیا بھی اس کو شائع کر چکا ہے. اب اس کے اوپر جب پتہ چلتا ہے تو عمران خان صاحب نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس میٹر کو لے جاتے ہیں. وہاں ڈیمارش ہوتا ہے، یعنی احتجاج ہوتا ہے امریکن ایمبیسڈر سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے ملک کے اندر مداخلت ہوئی ہے. اب اگر مداخلت ثابت ہو گئی، پھر دوبارہ بھی یہ دوسری دفعہ بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ گیا ہے میٹر. اب مداخلت اگر ایکسیپٹ ہو گئی ہے، ایڈمٹ ہو گئی ہے، تو مجھے بتائیں پھر مداخلت کس ایشو کے اوپر تھی؟ یعنی عمران خان نے کہا کہ جس شخص کو ہٹانے کے لیے یہ سائفر استعمال ہوا تو جس کو ہٹا دیا گیا اس سازش کے تحت اس کو کہتے ہو وہ ملزم ہے، اور جنہوں نے اس سازش کا حصہ بنے جو اس مداخلت کے بینیفیشریز ہیں اس کو کہتے ہو کہ آپ نے مدعی بنا دیا. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور خواجہ آصف نے کہا تھا
امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. اور شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو تھی، لہٰذا ہم ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں گے کہ کون کون اس میں ملوث ہے. چونکہ خود ملوث تھے اس لیے نہ ہائی پاورڈ کمیشن بنا نہ کمیٹی بنی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ کون سے حالات تھے کہ ایک شخص جو عمران خان آپ کے ملک کے لیے ترقی کرتے ہوئے ملک میں وہ ایک بہترین گورننس دے رہا تھا، اس کو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی. میں نے ایک ایک کر کے ریزنز لکھی ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ریزن تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ڈرون اٹیک کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور جب ان کا اقتدار آیا سنگل ڈرون اٹیک نہیں ہوا. یہ اس کی ملک کی خود مختاری کے دفاع کی سب سے بڑی مثال ہے. پھر جب امریکہ یہاں سے نکل رہا تھا تو اس کی خواہش تھی کہ یہاں ان کو اڈے مل جائیں اور یہاں سے وہ آپریشنل ایکٹیویٹیز کر سکے. تو اس نے کیا کہا تھا عمران خان نے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی اڈے اور کوئی چیزیں یہاں سے آپریشن الاؤ نہیں کریں گے. جب آپ نے امریکہ کو ملٹری آپریشنز ڈینائی کر دیے تو یہ دوسری ناراضگی کی وجہ بنی. پھر تیسری وجہ جو کہ بظاہر نظر آتی ہے، یوکرین نے کہا تھا کہ ہمیں ہتھیار دیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں آپ سے، اور عمران خان صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا. اور چوتھی بڑی وجہ، جب یوکرین کے حوالے سے باہر بات ہوئی تو عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے راضی نامہ یا ہم ثالثی کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں لیکن کسی پارٹی کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. اور پانچویں وجہ، وہ رشین آئل سستی قیمت پہ خرید رہے تھے اور وہ ان مقتدر لوگوں کو منظور نہیں تھا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر کا جو استعمال ہے وہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. پھر نیکسٹ، جس شخص نے اس ملک میں 3 کینسر ہاسپٹلز دیے، جس شخص نے، عمران خان نے اس ملک کو نمل یونیورسٹی دی اور اپنا سارا پیسہ بھی اس میں لگایا اور پبلک اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے، تو ایسا پاپولر لیڈر یا ایسا لیڈر جو نیشنلسٹ ہو، جو اپنے ملک کا سوچتا ہو، تو ظاہر ہے جو سامراجی طاقتیں یا استعماری قوتیں ہوا کرتی ہیں وہ ایسے لیڈر کو پسند نہیں کرتی، چونکہ وہ آزادی اور خود مختاری کا نعرہ لگاتا ہے. اور اس کے مد مقابل شریف فیملی، زرداری فیملی یا ایون مولانا فضل الرحمان، جن کی کمزوریاں ہوں، جن کے مفادات باہر وابستہ ہوں، جن کی پراپرٹیز ملک سے باہر ہوں، جن کا مرنا جینا ملک سے باہر ہو، جن کی جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہوئی ہوں، جن کے بزنسز ملک سے باہر پڑے ہوئے ہوں، ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو جب چاہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، خواہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو. جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 3 مہینوں سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا اور وہ سچ پہ مبنی تھا کہ ایک سپر لاڈلا وارد ہوا ہے، وہ اشتہاری مجرم نواز شریف، جس کو پاک صاف کر کے آپ نے پبلک کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ غلط ہے اس لیے کہ آپ نے الیکٹڈ ہونے کی بجائے اپنے آپ کو سلیکٹڈ ہونے کے لیے تیار کر لیا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی بجائے آپ نے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اڈاپٹ کر لیا ہے، جو کہ غلط ہے. لیکن صرف ایک راؤ انوار اس کی سٹیٹمنٹ کرائی اور نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں. ان 2 سٹیٹمنٹس نے زرداری صاحب کے غبارے سے ہوا نکال دی اور آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جناب سب کچھ ہی بدل گیا، بلاول کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جناب نواز شریف تو بہت فرشتہ ہے، الیکشن بھی آگے لے جائیں تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ سب کچھ مان لیا، اس لیے مانا کہ ان کی کمزوریاں ہیں. یہ وہ لیڈر نہیں ہیں، یہ ڈیلر ہیں. یہ ڈیلیں کر کے اس ملک میں آتے ہیں، ڈیلیں کر کے اس ملک سے جاتے ہیں. لیڈر صرف ایک ہے جس کا نام ہے عمران خان، اس لیے کہ اس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. پھر میں مزید ریزنز پہ آتا ہوں کہ کیوں عمران خان انٹرنیشنل طاقتوں کو یا اس استعمراجی یا آپ سامراجی طاقتوں کو پسند نہیں ہے، اسپیشلی امریکہ کو. اس لیے کہ اس کی ایک انٹرنیشنل پروفائل ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، باہر کی دنیا میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو لہٰذا اتنی سٹرانگ پرسنالٹی کا بندہ جب نو کہتا ہے، جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، تو وہ اپنے ملک کو بیسیکلی خود مختاری کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور وہ ملک ترقی کرتا ہوا ملک
جو کہ 6.1% GDP تھی. آپ کا باہر کا سرمایہ کار ہمارا اوورسیز پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہا تھا، وہ یہاں انویسٹمنٹ کر رہا تھا، یہاں عام آدمی کو روٹی روزی مل رہی تھی. وہ ہمارے ملک کو کنگال دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا نہیں دیکھنا چاہتے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے عمران خان کو نشانہ عبرت بنانا ہے، اس لیے تاکہ باقی دنیا کے لیڈر سبق سیکھیں. اگر ان کو نشانہ عبرت نہیں بناتے تو پاکستان کا کوئی بھی لیڈر اٹھ کے ان کو نو کہہ سکتا ہے. پاکستان کا صرف نہیں، دنیا کا کوئی بھی مسلم لیڈر ان کو نو کہہ سکتا ہے. اور وہ یہ مثال قائم نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں کوئی نو کہے، ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ کہے، یا ہمارے سامنے سٹینڈ کرے، یا اپنے ملک کو اپنی بیسس پہ ترقی کرائے اور اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کیے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کو مد نظر رکھ کے آج عمران خان نے مکالمہ کیا جج کے ساتھ کہ جب اس طرح فیئر ٹرائل نہیں کریں گے، غلط فیصلے کریں گے، آتے دنیا تک آپ کا نام بھی ان بدترین ججز میں لکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد بنا کر آج سائفر کیس میں عمران خان کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے یہ سارے بونے سیاستدان، ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اور ہمارے تمام وہ کمپرومائز ججز آج ون پیج پہ ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سزا دے کے ہم امریکہ کی آنکھ سامنے سرخرو ہو جائیں. آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی.